السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل۔ سبسکرائب کیجئے، یہ انفارمیشن نیوز اور نالج بیسڈ چینل ہے جو آپ کی خدمت میں، جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہوں، بینکرز ہوں، انشورنس ہوں، فائنینشیل سیکٹر کے لوگ ہوں، اکنامک سیکٹر کے لوگ ہوں، ٹریڈ انڈسٹری کے لوگ ہوں، چیمبرز اور فیڈریشن کے لوگ ہوں۔ ظاہر ہے میرا 44 سال کا ایک زندگی کا اسپین ہے، مور دین ہاف آف دا لائف، یہ سمجھ لیجیے اب آپ، میں اس میں سے گزار چکا ہوں۔ تو جناب، جب ایک حکومت کمزور ہوتی ہے یا کرپشن کے اس کے اوپر الزامات ہوتے ہیں یا چارجز ہوتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ڈاؤن دا لائن سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر اداروں کے اندر کرپشن بڑھ جاتی ہے۔ ایس سی سی پی پاکستان کے اندر جو ہے، اس کو سیپ کہا جاتا ہے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، کارپوریٹ سیکٹر کا ریگولیٹر ہے۔ یعنی آپ اس طرح لے لیجیے کہ اگر مارک اپ کی کمی ہوتی ہے تو وہ نہیں پوچھتا جا کر این بی ایف آئیز وغیرہ سے، اداروں سے کہ جناب آپ نے کوئی کنزیومر کو فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا۔ ہاف آف دی پرسنٹ، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ 50% ریڈیوس ہو گیا پاکستان کا مارک اپ اور بیس ریٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کر دیا ہوا ہے، 22 سے 10-12% پر آ گئے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے یعنی عوام کو، کنزیومرز کو یا کلائنٹس کو یا اکاؤنٹس ہولڈر کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ اسٹیٹ بینک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، ایس سی سی پی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی دوران میں کیا ہوتا ہے کہ یونائٹڈ بینک کا ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر، جس کی اپنی شیئر ہولڈنگ کمپنی ہے، اور یہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس کی اپنی شیئر ہولڈنگ کمپنی ہے، جناب علی محترم جو ہیں محمد جاوید اقبال صاحب ہیں، پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او آف دی یونائٹڈ بینک لمیٹڈ۔ سر انور پرویز نے اس کو پرائیویٹائز میں لیا تھا۔ سر انور پرویز یو کے برٹش سٹیزن، اور مبینہ طور پر وہ بھی موصوف کرپشن میں ہے۔ اور اس کو انویسٹیگیٹ کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں کرپشن، کیونکہ حبیب بینک کا ایک آدمی، ایک پریزیڈنٹ آغا خان کے ملازم، وہ اس وقت پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں۔ تو بینکنگ سیکٹر از پراپرلی بینگ ریپرزینٹیڈ ان دی گورنمنٹ سیکٹرس۔ جو فائنانس کے منسٹر ہونے پر وہ کبھی بھی کسی بینکر کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو جناب یونائٹڈ بینک کے اندر انہوں نے 63,95,700 شیئرز جو ہیں وہ خرید لیے اپنی ہی کمپنی کے لیے، یعنی اپنا ذاتی اسٹیک بینک کے اندر کریٹ کر دیا، وچ از اگینسٹ دی لا، اگینسٹ دی رولز اینڈ ریگولیشنز آف دی ایس سی سی پی ایز ویل ایز اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور ایون ود ان دی یونائٹڈ بینک آف لمیٹڈ، کیونکہ اس کو سیٹھ نے اجازت دی ہے نا جی، تبھی تو وہ پروویڈنس جو کمپنی ہے وہ ان کی ہے، جاوید اقبال صاحب کی۔ حیرت ناک بات ہے، پاکستان میں اتنی میسو کرپشن چل رہی ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ فائنانس منسٹر کو کہتے ہیں کہ وہی آئی ایم ایف کا پیکیج لے کر دینا، کوئی نہیں لے کے دے رہے۔ آئی ایم ایف کی مجبوری ہے کہ پاکستان کو پیکیج دے گا، پاکستان کو ریسکیو کرے گا، اور اس کے اندر کوئی بھی شخص ہے جو مفتاح اسماعیل جا کر لے کر آ سکتا ہے پیکیج، تو یہ اورنگزیب بھی لا سکتا ہے، اور لا کر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، انہوں نے آئی ایم ایف نے کرنا ہے۔ لیکن مزہ تو جب ہے کہ یو بینگ اے فائنانس منسٹر آف پاکستان، عوام کے لیے کیا لے کر آئے آپ؟ کچھ بھی نہیں لے کر آئے۔ مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جمیل احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اورنگزیب کے بہت قریب ہیں، وہ بھی حکومت پاکستان کے بہت قریب ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ وہ تو عمران خان کے زمانے میں رضا باقر وغیرہ، ان کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا عمران خان کو، ان کو تجربہ نہیں تھا حکومت کا، ان کو حکومت کا تجربہ نہیں تھا، اور اس نا تجربہ کاری کی بنیاد پہ بہت سی چیزیں اچھی ہوئیں، بہت سی چیزیں خراب ہو گئیں۔ تو جناب یہ ہے کہ یو بی ایل ڈسکلوز دس ڈیولپمنٹ ٹو دی پاکستان اسٹاک ایکسچینج تھرو اے نوٹس، کہ جی یہ ہم نے کر لیا ہے، اور ہمارے پاس تقریباً 362 روپیہ پر شیئر کے حساب سے 63,95,000 شیئر جو ہے نا یونائٹڈ بینک کے، وہ موجودہ سی او کے پاس ہیں۔ مالک جو ہے سر انور پرویز ہیں، وہ جن کو ایک زمانے میں استاد اعجاز، مرحوم گور اعجاز کے والد نے کھانا دیا تھا جب وہ آئے تھے پاکستان کے اندر اپنے گھر پر، مجھے بھی دعوت دی تھی، میں بھی چلا گیا تھا ایز اے جرنلسٹ۔ ظاہر ہے جرنلسٹ کے بغیر تو ان کو گزارا نہیں ہوتا نا بزنس مین کا۔ Following the acquisition, Providence Capital's cumulative shareholding in UBL now stands at 38، یعنی کتنے شیئرز ہوئے؟ 38 ملین جناب علی شیئرز ہیں ایک ملازم کے، جو کہ بینک کا ملازم ہے، سی ای او ہے، اور وہ کسی بھی طور پر اپنے ہی اسٹیکس کو نہیں بڑھا سکتا، اپنے اسٹیکس کو بڑھا بھی رہا ہے۔ اور حکومت پاکستان کے ایس سی سی پی، وزیر اعظم صاحب آپ کے کان کھلنے چاہیے،
آپ کی آنکھیں بھی کھلنی چاہیے. میں آپ سے 10 مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو میسو کرپشن پریویل کر رہی ہے, بھیجیں FIA کے اسپیشل ٹیم بنا کر اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رول کیا ہے, SECP کا رول کیا ہے, اور یہ جو یونائٹڈ بینک کے اندر جو میسو کرپشن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. پاکستان کا فائنینشیل سیکٹر ہیز بن روئنڈ, اور یہ جو گورنمنٹ نے ان سے سیکورٹیز, گورنمنٹ سیکورٹیز میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے بینک, کیوں کر رہے تھے کہ اس کے اندر بہترین آپ کو 22% تک پروفٹ مل رہا تھا. پبلک کو, کنزیومر کو فائنینسنگ ملے نہ ملے, ان کے لیے تو وہی 10-20%. آج بھی وہی چیز ہے, فلوٹنگ ہو یا فکسڈ ہو, کنزیومرز کو کوئی فائدہ نہیں ہے جناب. اسٹیٹ بینک آف پاکستان, میں نے جیسے عرض کیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا, کیونکہ دے آر لیسٹ بادرڈ, لیسٹ کنسرنڈ. یہ الگ بات ہے کہ جب واشنگٹن ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, نیو یارک ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ آلموسٹ ننگا ہی کر دیا جاتا ہے کہ دکھا یار تیرے پاس کوئی اندر کوئی چیز چھپی بھی تو نہیں ہے. یاد ہوگا شاید خاقان عباسی جب گئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, کپڑے اتارو جی. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, جمیل احمد صاحب کے ساتھ, کپڑے اتارو جی. جب یہ امریکہ جاتے ہیں بڑے یعنی وہاں پہ بڑا کچھ جھاڑتے ہیں. ہم بہت کچھ ہیں, بہت طاقتور ہیں ہم پاکستان میں. تو جناب یہ ہے صورتحال. اس کے لیے نہ صرف SECP, نہ صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان, بلکہ FIA شوڈ بی اسائنڈ دس اسپیشل کیس فار دی انویسٹیگیشنز. شہباز شریف صاحب, آپ کی حکومت ہے, آپ ذمہ دار ہیں اس کے اندر میسو کرپشن ان دی فائنینشیل سیکٹر. میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. UBL میں گراس ریگولیٹریز, اس کی میں ابھی آپ کو بیلنس شیٹ بھی دوں گا, ان آڈیٹڈ بیلنس شیٹ کی ڈیٹیل بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا میں کل انشاءاللہ. You will get all the best possible information in figures. یہ ہے معاملہ. اور دوسری خبر میں نے دی آپ کو کہ مانیٹری پالیسی میں جتنا بھی ڈکلائن ہوا, ایڈجسٹمنٹ کی گئی. مونوپولی کنٹرول اتھارٹی وہ چینج ہو گیا, دیٹ بیکیم دی کمپٹیٹو کمیشن آف پاکستان. ایک وہ کارپوریٹ اتھارٹی ہوتی تھی, اس کو چینج کر کے انہوں نے SECP امریکن نام لے لیا, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. تیسرا ریگولیٹر ہے بینکوں کا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تینوں کے تینوں جو ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہے. دے ہیو فیلڈ میزربلی ٹو پرووائڈ پروٹیکشن. یہ جو کام ہو رہا ہے مبینہ طور پر, یہ جو کرپشن ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے. اس کو پوچھیے, اس کو مسٹر اسحاق ڈار صاحب, یو آر کالنگ دا شاٹس ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر, ایز اے فارن منسٹر, ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر ایکنک کی بھی کو بھی پریزائڈ کر لیتے ہیں. یعنی اورنگزیب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, فائنانس منسٹر کے اوپر بیٹھے ہیں, اسٹیٹ بینک کے اوپر بیٹھے ہیں. جمیل احمد صاحب تو ویسے بھی آپ کے آدمی, آپ ہی لے کر آئے تھے ان کو. ناظرین, ان کی اپائنٹمنٹ میں اسحاق ڈار صاحب کا بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اسحاق ڈار صاحب پہ الگ منی لانڈرنگ کے کیسز سے پاکستان کی تاریخ میں موجود ہے. وہ اس وقت شیلف ہو گئے, ٹھنڈے ہیں, برف خانے کی نظر کر دیے گئے ہیں, لیکن وہ ریوائیو ہوں گے. عمران خان پہ یہی تو الزام ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ کارپوریٹ گورننس جو ہے نا, دیٹ ہیز ٹو بی پراپر. FATF کا جو معاملہ تھا اسی کی گورنمنٹ میں سیٹل ہوا ہے, جس کو فوج کی حمایت بھی حاصل تھی تاکہ FATF سے جان چھڑائیں. پاکستان میں فائنینشیل سیکٹر میں, ڈومیسٹک سیکٹر میں, یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر گورننس. اور آپ نے دیکھا نا پولیٹیکل گورننس میں یا ایڈمنسٹریٹو گورننس میں, لا اینڈ آرڈر کی گورننس میں کتنے زیادہ مسائل ہیں. پاکستان ایک طرف وار آن ٹیرر کی بات کر رہا ہے, لڑ رہا ہے, دوسری طرف یہ صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اس کو سبسکرائب کیجیے, اس کو کمنٹ کیجیے, اس کو آگے بڑھائیے. بہت شکریہ.